تاریخ گواہ ہے کہ بعض اوقات معمولی ذروں پر قسمت کی دیوی یوں مہربان ہوئی کہ آفتاب بن کر ایک جہاں روشن کر دیا۔ وہ جو مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے غلام منڈی میں جا پہنچا تھا اور جس کی بولی سر عام لگائی جا رہی تھی، وہ گوہر نایاب سبکت گین تھا، جس کے نزدیک بخارا کے بازاروں کی بھیڑ، مدرسوں کی رونق، اہل علم کی فراوانی گویا ایک خواب تھا۔ یہ مقدر کی مہربانی ہی تو تھی کہ وہ ایک غلام منڈی سے سفر کرتے ہوئے الپتگین کے عظیم الشان محل تک جا پہنچا تھا۔ اس غلام کی دلیری نے ایک ہی حملے میں غزنی کو مٹھی میں دبا لیا، جس کی بدولت الپتگین غزنی کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور 15 سال تک نہایت کروفر سے غزنی پر حکومت کی۔ جس طرح غلام سبکتگین نے ایک ہرنی اور اس کے بچے پر رحم کیا اور ہرنی کی تشکر امیز نگاہوں میں جو ممنونیت تھی، شاید قدرت کو اس کی اسی ادا پر پیار آ گیا تھا کہ ایک طاقتور انسان نے ایک کمزور جانور پر رحم کر کے تاریخ میں ایک مثال قائم کر دی اور مسند حکومت اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ ماضی کا آئینہ، با اختیار اور بے اختیار انسانوں کے عبرت اثر واقعات، سلطان سبکتگین، والد گرامی سلطان محمود غزنوی کی داستان، فتح مکرر۔ اس نے ان سواروں کو یقین دلا دیا اور اپنے لشکر میں بھی کہلوا دیا کہ آج آرام کا دن ہے، لیکن یہ بھی ہدایت کر دی کہ چکنا رہیں تاکہ راجپوتوں کی طرف سے چالاکی دکھائی گئی اور اچانک حملہ کر دیا گیا تو مقابلہ بھی کیا جا سکے۔ کچھ لوگوں نے آرام کو ترجیح دی، لیکن کچھ لوگ پہاڑوں پر گھوم پھر کر راجپوتوں کے نقل و حرکت کا جائزہ بھی لیتے رہے۔ دوپہر ہو گئی، سورج پوری طرح اپنی بہار دکھا رہا تھا، سردی کی شدت میں بھی کمی آ گئی تھی کہ ایک نہایت ضعیف عورت جس کی کمر جھکی ہوئی تھی لکڑی ٹیکتی ہوئی نہ جانے کس طرف سے نمودار ہوئی اور لشکر میں داخل ہو گئی۔ اس ویرانے میں اتنی ضعیف عورت کی موجودگی سب کے لیے حیران کن تھی۔ چند سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا۔ اماں، یہاں تو دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں، تم کہاں سے نکل آئیں اور وہ بھی اس جنگ کے موسم میں؟ پہلے تو یہ سن لو کہ میں مسلمان ہوں، پھر یہ سنو کہ میں تمہارے امیر سے ملنے آئی ہوں۔ وہ ضعیفہ سنسکرت نہیں بلکہ فارسی بول رہی تھی، لہذا بہت سو کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تم ہمارے امیر سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ میں نے سنا ہے وہ غزنی کا بادشاہ ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو، مجھے جو بتانا ہے اسی کو بتاؤں گی۔ اسے سبکتگین کے پاس پہنچا دیا گیا۔ مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ جس کی تجھے ضرورت ہے تجھے وہ بتا دوں۔ اماں نے کہا، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سبکتگین نے کہا، جہاں ہندوؤں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں اس کے قریب ایک چشمہ بہہ رہا ہے۔ اس چشمے کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اگر اس میں غلاظت یا کسی جانور کا خون ڈال دیا جائے تو دیوتا ناراض ہو جاتے ہیں اور شدید برف پڑتی ہے اور طوفان آتا ہے، اتنا کہ انسانی اختیار سے باہر۔ یہ حقائق سن کر سبکتگین کو ہنسی آ گئی۔ اے بادشاہ، یہ تمہارے لیے اس لیے ہنسی کی بات نہیں کہ یہ تمہارا نہیں ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اسی لیے تو ہنس رہا ہوں۔ یہ کیسا عقیدہ ہے اور یہ تم مجھے کیوں سنانے آ گئی؟ اس لیے کہ مجھے یہی بشارت ہوئی تھی کہ اس عقیدے کے بابت تمہیں بتا دوں اور تم اس چشمے میں غلاظت ڈلوا دو۔ سخت طوفان آئے گا اور برف باری بھی ہوگی۔ یہ چشمہ ہندوؤں کے خیموں کے قریب سے گزرتا ہے، اس لیے اس طوفان کا اثر وہاں زیادہ ہوگا۔ ہندو سمجھ جائیں گے کہ ان کا دیوتا ان سے ناراض ہو گیا ہے، لہذا اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں اور وہ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اگر یہ چشمہ اتنا ہی اہم ہے تو وہ اس کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ کسی کو غلاظت کیوں ڈالنے دیتے ہیں؟ جب سے تم لوگ یہاں آئے ہو وہ خوب حفاظت کر رہے ہیں۔ انہیں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان کوئی حرکت نہ کر بیٹھے، لیکن یہ سوچ کر مطمئن بھی ہے کہ مسلمانوں کو اس عقیدے کا کہاں علم ہوگا۔ جب وہ چشمے کی حفاظت کر رہے ہیں تو اسے غلیظ کیسے کریں؟ میں تمہیں ایک ایسے مقام کا پتہ بتاؤں گی جہاں سے یہ چشمہ نکلتا ہے اور بہتا ہوا ہندوؤں کے خیموں کی طرف جاتا ہے۔ پھر اگر طوفان نہ بھی آیا تو وہ پانی کا بدلا ہوا رنگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ پانی کو گندا کر دیا گیا ہے اور اب ان کی خیر نہیں، لہٰذا وہ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اور واقعی اگر یہ عقیدہ صحیح ہے تو پھر بھی تمہارا فائدہ ہے۔ تمہیں اس عقیدے کا علم کیسے ہوا؟ بادشاہ سلامت، میری عمر 135 سال ہو گئی ہے۔ میں بچپن سے سنتی چلی آئی ہوں، میرے بزرگوں کو معلوم تھا اور انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا۔ تم اس ویرانے میں کیسے آئی ہو؟
یہاں سے کچھ فاصلے پر چھوٹی سی آبادی ہے، میں وہیں رہتی ہوں۔ تمہاری اور جے پال کی فوجوں کو دیکھ کر ہم لوگ آگے کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ اس خواب نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تجھ تک پہنچاؤں۔ تم کسی کو ساتھ کیوں نہیں لے کر آئی؟ کیا تمہارا کوئی نہیں؟ تمہیں تعجب ہوگا کہ اس گاؤں میں ہم 2 مسلمان تھے، میں اور میرا شوہر۔ کچھ دنوں پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوا سکی، یوں ہی دفن کر دیا۔ اب میں وہاں اکیلی ہوں۔ اماں تم ہمارے ساتھ غزنی چلو گی؟ لو، کوئی اپنے شوہر کو چھوڑ کر بھی جاتا ہے۔ اب میری زندگی کے کتنے دن رہ گئے ہیں، مرنے کے بعد میری قبر بھی میرے شوہر کے برابر بن جائے گی۔ کہیں اور چلی گئی تو اپنے شوہر کی قبر سے دور چلی جاؤں گی۔ کیا تم ہم میں سے کسی کو وہ چشمہ دکھاؤ گی؟ کسی کو میرے ساتھ بھیج دو، میں وہ چشمہ دور سے دکھا دوں گی اور اسی طرح مڑ جاؤں گی جہاں آج کل میرے گاؤں والے خیمہ ڈالے پڑے ہوئے ہیں۔ سبکت گین نے اس بڑھیا کے ساتھ 2 نہایت اہم ذمہ داروں کو کر دیا۔ وہ اس چشمے کو دیکھ کر آئے، کیونکہ اب تک یہ شک بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بڑھیا کا دماغ نہ چل گیا ہو اور وہ غلط اطلاع دے رہی ہو۔ کسی نے یہ شک بھی ظاہر کیا کہ کہیں بڑھیا انہیں دھوکہ دے کر نہ کہیں لے کر جا رہی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ راجپوت کہیں گھات لگا کر بیٹھے ہوں، لہٰذا یہ بھی طے کیا گیا کہ کچھ مسلح لوگ بھی ان کے ساتھ کر دیے جائیں۔ ضعیفہ پیدل چلنے پر بضد تھی، لہٰذا 2 سردار اس کے ساتھ پیدل چلے اور مسلح گروہ اپنے گھوڑوں پر سوار دل کی چال چلتے رہے۔ سب پریشان تھے کہ چشمہ اگر دور ہوا تو یہ بڑھیا اس دھیمی چال کے ساتھ کب تک وہاں پہنچے گی۔ وہ بڑھیا انہیں لے کر ایک درے میں داخل ہوئی۔ درہ عبور کرنے کے بعد ایک میدان آ گیا۔ یہ میدان بہت طویل تھا، لیکن شکر ہے کہ میدان پورا نہیں پار کرنا پڑا۔ وہ درمیان ہی سے مڑی اور ایک پہاڑ کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں تو اس پہاڑ کے نیچے چلتے چلتے وہاں پہنچ جاؤں گی جہاں تم لوگوں کی جنگ کی وجہ سے اپنا گاؤں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن تمہیں اس پہاڑ پر چڑھنا پڑے گا۔ یہ پہاڑ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو زیادہ اونچا نہیں ہے۔ اوپر جا کر جب تم نیچے دیکھو گے تو تمہیں دور سے وہ چشمہ نظر آئے گا۔ یہی چشمہ آگے چل کر راجپوتوں کے خیموں تک چلا جائے گا۔ اس کا پانی اتنا شفاف ہے کہ جب تم اس میں خون ڈالو گے تو اس کا پانی فوراً گدلا ہو جائے گا اور ہندو سمجھ لیں گے کہ اس میں کسی نے غلاظت پھینکی ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا تو چلی گئی اور مجاہدوں نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ چوٹی پر پہنچ کر انہوں نے مشرق کی طرف دیکھا تو صاف نظر آیا کہ کچھ لوگ اس چشمے کے کنارے گھوم پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ دور نہیں تھے، اس لیے آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ ایک چٹان ان کے درمیان حائل تھی، اس لیے شاید وہ لوگ انہیں نہیں دیکھ سکے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ نیچے کیسے اترا جائے تاکہ غلاظت چشمے میں ڈالی جا سکے۔ وہ پہاڑ پر چلتے ہوئے دور تک چلے گئے۔ ایک جگہ پہاڑ سے نیچے اترنے کے لیے ایسی ڈھلان تھی جس سے کسی جانور کو بآسانی نیچے اتارا جا سکتا تھا۔ وہ خود بھی جائزہ لینے کے لیے نیچے اتر گئے۔ یہ چشمہ کسی پہاڑ سے بہتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ اس چشمے کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں چشمہ بل کھا کر مشرق کی طرف مڑ گیا تھا، گویا راجپوتوں کے خیموں کی طرف جا رہا تھا۔ پہاڑ کے اوپر سے ان کے خیمے نظر آ رہے تھے، لیکن یہاں پہاڑ اس طرح حائل ہو گیا تھا کہ اس طرف کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا، نہ وہ راجپوت اس طرف کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ ہم 2 گھوڑے کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچا دیں، یہی انہیں ذبح کر کے اور ٹکڑے کر کے چشمے میں ڈال دیں۔ 2 گھوڑے پانی کو اتنا بدرنگ ضرور کر دیں گے کہ ہندو ڈر جائے، اور اگر واقعی رات میں طوفان آ گیا تو ہندو بالکل ہی بدحواس ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھی جن گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے تھے وہ نہایت قیمتی تھے، انہیں ذبح کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے علاوہ سبکتگین کو بتانا بھی تھا، لہٰذا وہ واپس چلے آئے اور سبکتگین کے سامنے تمام ماجرا بیان کیا۔ جنگ کے دوران جو گھوڑے زخمی ہو گئے تھے ان میں سے 2 گھوڑے الگ کر لیے گئے۔ ایک مرتبہ یہ لوگ پھر اس پہاڑ کی طرف گئے اور کسی نے کسی طرح ان گھوڑوں کو پہاڑ پر چڑھا کر دوسری طرف اتار دیا جہاں سے یہ چشمہ بل کھا کر مشرق کی طرف جاتا تھا۔ وہاں ان گھوڑوں کو ذبح کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے چشمے میں ڈال دیا۔ شام ہونے کے قریب تھی کہ ہندوؤں کے لشکر میں ایک شور برپا ہوا۔ ہے بھگوان کی آوازیں بلند ہوئی اور وہ لوگ چشمے کی طرف دوڑنے لگے۔ کنارے پر ایک میلہ سا لگ گیا، ہر چہرے پر خوف اور دہشت کے آثار تھے۔ پانی کا رنگ بدل گیا ہے، یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہندو تو یہ کر نہیں سکتا کہ چشمے کو ناپاک کرے۔
عام سپاہیوں میں خبر پھیلی تو بھیم تک پہنچی۔ وہ جے پال کے پاس پہنچا۔ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ جے پال نے پوچھا۔ کیا حملہ ہو گیا؟ حملے سے بڑی بات ہو گئی مہاراج، کسی نے متبرک چشمے میں خون ڈال دیا۔ خون ڈال دیا؟ یہ کس پاپی کی حرکت ہے؟ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی حرکت ہے۔ مسلمان یہاں سے کہاں سے آ گئے؟ یہ خون پہاڑوں کی چوٹیوں سے ڈالا گیا ہے۔ مسلمانوں کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ چشمہ متبرک ہے؟ یہ سب تو مجھے معلوم نہیں، مگر ایسا ہو چکا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اس چشمے میں غلاظت ڈالی جائے تو دیوتاؤں کا غضب نازل ہوتا ہے۔ بزرگوں سے بھی یہی سنتے چلے آئے ہیں۔ اب ہماری رکشا کون کرے گا؟ دیوتا تو ہماری حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ سب لوگ سجدے میں گر جائیں اور رو رو کر دعائیں مانگیں، شاید دیوتاؤں کو رحم آ جائے۔ پورے لشکر میں رونے اور چیخنے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ وہ رو رو کر دیوتاؤں کو خوش رکھنے میں مصروف رہے اور کوئی ایسی تدبیر نہ کر سکے کہ ممکنہ طوفان سے بچا جا سکے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی یہ تھا کہ چاہے جتنی کوششیں کر لی جائے طوفان تو آ کر رہے گا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا، رات آگے چلنے لگی، ہواؤں میں تیزی آ گئی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ طوفان کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ ہندو اسے اتفاق نہیں سمجھتے تھے۔ طوفان سے بچاؤ کرنا دیوتاؤں سے لڑنا تھا، اس لیے جو جہاں تھا وہیں سہما بیٹھا رہا۔ آگ کے الاؤ تک روشن نہیں کیے گئے، کچھ تو سردی کم ہوتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہواؤں نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ خیموں کی میخیں اکھڑ گئی، وہ کھلے آسمان کے نیچے آ گئے۔ پہاڑوں پر برف گر رہی تھی، ہوائیں برف کی سلوں سے ٹکرا کر آتی تو خنجر کی طرح بدن میں پیوست ہو جاتی۔ لگتا تھا کہ یہ سب بھی برف کی طرح جم جائیں گے۔ جانور تک اس سردی کی تاب نہ لا کر مرنے لگے۔ لگتا تھا کہ صبح تک شاید ہی کوئی زندہ بچے۔ مسلمانوں کے لشکر میں بھی حال اس سے مختلف نہیں تھا، لیکن ایک تو وہ شدید سردی کے عادی تھے، دوسرے انہوں نے روتے رہنے میں وقت نہیں گزارا تھا۔ وہ اسے قدرتی آفت سمجھ رہے تھے، اس لیے مسلسل تدبیروں میں مصروف رہے۔ سرد ملک کے رہنے والے تھے، اس لیے ایسی پوشاکیں بھی ان کے پاس تھی جو انہیں سردی سے بچا سکتی تھی۔ بڑے پیمانے پر لکڑیاں جلائی گئی، بڑے بڑے برتنوں میں انگارے بھر کر خیموں میں رکھ دیے گئے۔ خیموں کی چوبوں پر بار بار ہتھوڑے برساتے رہے تاکہ اکھڑ نہ جائے۔ غرض وہ اپنا بچاؤ کرتے رہے۔ ان کا نقصان بہت کم ہوا۔ رات کے آخری پہر میں ہوا کی تیزی میں کچھ کمی آنے لگی۔ صبح تک ہوائیں تھم گئی، البتہ قہر اتنا تھا کہ دن میں بھی رات کا منظر تھا۔ جب خوب دن چڑھ گیا تو سورج نے آنکھیں دکھائی۔ سردی اب بھی تھی، لیکن دھوپ کی تمازت اس شدت کو کم کر رہی تھی۔ ہر طرف بربادی کا ساماں تھا۔ خیمے اکھڑے پڑے تھے، انسانی لاشیں اکڑی پڑی تھی۔ بھیم جے پال کے قدموں میں اکڑوں بیٹھا تھا۔ مہاراج، ہمارے یہاں سے جائے بغیر دیوتاؤں کے غضب میں کمی نہیں آئے گی۔ جتنی جلدی ہو ہمیں یہ میدان خالی کر دینا چاہیے۔ تو مسلمانوں کو شکست دیے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو کیا آپ دیوتاؤں سے لڑیں گے؟ میری کیا مجال، مگر میں مسلمانوں سے ضرور لڑوں گا۔ لشکر میں بہت بددلی پھیلی ہوئی ہے، رات بھر میں ہزاروں افراد مر گئے۔ لڑنے کی طاقت کس میں ہے؟ جو کوئی ہمارے لیے لڑے گا۔ اگر ہم نے زبردستی کی تو سب ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے ایک برہمن نے بتایا تھا کہ جب کوئی ایسا ہو تو وہ جگہ خالی کر دو۔ دیوتا اپنی داسیوں کے ساتھ اترے اور چشمے کی صفائی کرے، ورنہ ہر رات ایسے ہی طوفان آتے رہیں گے۔ بھیم لشکر میں اعلان کر دو کہ ہم آج ہی لاہور کی طرف واپس ہو رہے ہیں، میں دوبارہ اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مہاراج، مسلمان ہم پر نظر رکھے ہوں گے، اگر انہوں نے دیکھا کہ ہم واپس جا رہے ہیں تو وہ ہمارا تعاقب کریں گے اور ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے، اور ممکن ہے لاہور پر قابض ہو جائیں۔ عجیب آدمی ہو، واپسی کا مشورہ بھی دیتے ہو اور واپسی سے روکتے بھی ہو۔ اگر ہم صلح کر کے جائیں تو واپسی کا راستہ عزت سے طے ہو جائے گا۔ میں ایک ملیچ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاؤں؟ کیا کریں، مجبوری ہے۔ ہم یہ سب دیوتاؤں کے سکون کی خاطر کریں گے۔ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے گا۔ اگر اس نے صلح سے انکار کر دیا تو یہ میری اور بھی بے عزتی ہوگی۔ سلطان غزنی اس صلح سے انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ اسے ہمارے لشکر کی کثرت کا علم ہے۔ وہ یہ دیکھ چکا ہے کہ 3 دن گزرنے کے باوجود ہم پر غالب نہ آ سکا۔ رات جو طوفان آیا ہے اس نے اسے بھی ہلا دیا ہوگا۔ جے پال نے سب کے مشورے سے ایک وفد ترتیب دیا اور اس وفد کو کچھ اختیارات دے کر سلطان ناصر الدین سبکتگین کے پاس روانہ کر دیا۔
سبکتگین کو معلوم ہوا کہ راجہ جے پال کی طرف سے کوئی وفد ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے بھی اپنے فرزند محمود اور مزید 2 سرداروں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا اور وفد کو حاضری کا پروانہ جاری کر دیا۔ سبکتگین نے ایسا وفد اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وفد کے ارکان کے چہروں پر سخت خوف طاری تھا اور جسم ہلکی سے لرزش طاری تھی جو کسی خوف کی نشاندہی کر رہی تھی۔ آپ لوگ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ لشکر میں سب خیریت تو ہے؟ خیریت کہاں؟ کیا آپ نے رات کا طوفان نہیں دیکھا؟ یہ طوفان تو ہم پر بھی گزرا ہے، ہم نے تو اسے قدرتی آفت سمجھ کر برداشت کر لیا۔ ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اب ہم مزید جنگ نہیں کر سکتے۔ ہمارے راجہ نے صلح کا پیغام دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں اور ہم بھی واپس ہو جائیں، ورنہ ایسا ہی ایک طوفان آج رات بھی آئے گا۔